أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سب لوگ برابر نہیں ہیں. یعنی پچھلی آیت میں جن اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ ان پر ذلت اللہ کی طرف سے مسلط کر دی گئی ہے اور ان کی مذمت کی گئی، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کہ اگر اللہ نے فرما دیا کہ کچھ لوگ ان میں جو ہے سچے بھی تھے تو وہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، تو انہی کی طرف اشارہ ہے کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں بعض وہ ہیں جو قائمۃ یتلون آیات اللہ، جو اللہ کے دین پر جمنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے ہیں. رات میں یعنی تہجد میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایمان میں داخل ہوئے اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں جو ہے خوب لگتے ہیں. وہم ساجدون، ان کی راتیں جو ہیں اللہ کے سامنے نمازوں میں، سجدوں میں، تہجد میں گزرتی ہے. اور پھر اسی طرح سے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا مطلب اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے تقاضے ہیں، تمام نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ساری جو ہیں ایمان کے جتنے تقاضے، جتنے شعبے ہیں، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے جو ہے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک لوگوں میں اللہ کے یہاں جن کا شمار ہوتا ہے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، یہ جو بھی اچھا کام کریں، جو بھی بھلائی کا کام کریں، ایسا نہیں کہ یہ یعنی اہل کتاب میں سے تھے بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کا جو ہے درجہ کم ہوگا، ایسا کچھ نہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، یہ جو بھی خیر کا کام کریں ان کے یعنی اعمال کو یا پھر ان کی نیکیوں کو ذرہ برابر کم نہیں کیا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. بہرحال ایک تو یہاں پر جو ہے ان اہل کتاب کی تعریف کی گئی جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اور جو ان میں خاص کر کے ایک نام آتا ہے عبداللہ بن سلام کا، جو اہل کتاب میں سے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. وہ توریت کو پڑھنے والے تھے، اہل کتاب کی یعنی کتابوں کو پڑھنے والے، اس کی تعلیمات کو جاننے والے تھے. تو جب وہ ایمان میں داخل ہوئے تو اس کے بعد بہت سارے حقائق، وہ باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آخری نبی کے تعلق سے، ان نشانیوں کے تعلق سے، وہ باتیں جو اللہ کی کتاب میں جو ہے پہلے سے موجود تھی، لوگوں نے اس کو بعد میں چھپایا یا پھر اس کو تبدیل کیا. اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ جانتے تھے.
اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں داخل ہونے کے بعد بہت سارے حقائق مسلمانوں کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کے بعض لوگ عبداللہ بن سلام اور ان کے بہت سارے ساتھی تھے جو ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بعض اہل کتاب کے ساتھی ہیں جو ہمیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہمارے دین سے متعلق ہیں، جو ہمارے دین کی اللہ کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں، کیا ہم کیوں نہ ہم اس کو لکھا کریں، جیسے حدیث لکھتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، ویسی جو ہے اس کو بھی ہم لوگ لکھنا شروع کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے، بہت غصے میں آ گئے، کہا تمہارے پاس میں صاف ستھرا دین لے کر آیا ہوں اور تمہیں اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ تم تورات کا علم حاصل کرو، انجیل کا علم حاصل کرو، یہ اس کا تمہیں مکلف نہیں بنایا گیا، تمہیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ تم جو ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اس پر صرف ایمان لانا ہے۔ تورات اور انجیل کا جہاں تک تعلق ہے اس پر ایمان لانا شرط ہے، اس پر ایمان لانا جو ہے ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے، پھر اس کے علاوہ اس کی تعلیمات کو جاننا، اس کو خریدنا، اس کے ہم لوگ مکلف نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کتاب جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں ہے ہی نہیں۔ اور پھر آگے جو ہے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ اس بات کے مکلف ہو کہ تم اس وحی پر ایمان لاؤ جو میں لے کر آیا ہوں، اور اس کو صبح شام جو ہے تم پر اتارا جا رہا ہے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس وقت دنیا میں موجود ہوں تو وہ بھی اسی بات کے مکلف ہوں گے، وہ بھی جو ہے میری اتباع کریں گے، وہ بھی جو ہے میری تعلیمات کے مطابق جو مجھے اللہ کی طرف سے تعلیمات دی جا رہی ہیں اسی کے جو ہے مطابق وہ عمل کریں گے، وہ بھی میری اتباع کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل کتاب تورات اور انجیل جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے بھی شرط ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر اب جو ہے عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے احکامات کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، اس کی بنیاد پر کوئی حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ہاتھوں سے صحیح سوال